اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ ہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے یکساں ہے، ڈراؤ یا نہ ڈریں، وہ ماننے والے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 کی تفسیر ہے، ایک شخص اپنی آنکھ کو بند کر لے تو آنکھ رکھتے ہوئے بھی وہ سورج کو نہ دیکھے گا۔ کوئی شخص اپنے کان میں روئی ڈال لے تو کان رکھتے ہوئے بھی وہ باہر کی آواز کو نہیں سنے گا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ حق کا بھی ہے۔ حق کا اعلان خواہ کتنا ہی واضح صورت میں ہو رہا ہو، مگر کسی کے لیے وہ قابل فہم یا قابل قبول اس وقت بنتا ہے جبکہ وہ اس کے لیے اپنے دل کے دروازے کھلا رکھے۔ جو شخص اپنے دل کے دروازے بند کر لے، اس کے لیے کائنات میں خدا کی خاموش پکار اور دائی کی زبان سے اس کا لفظی اعلان دونوں بے سود ثابت ہوں گے۔ حق کی دعوت جب اپنی بے آمیز شکل میں اٹھتی ہے تو وہ اتنی زیادہ مبنی بر حقیقت اور اتنی زیادہ مطابق فطرت ہوتی ہے کہ کوئی شخص اس کی نوعیت کو سمجھنے سے عاجز نہیں رہ سکتا۔ جو شخص بھی کھلے ذہن سے اس کو دیکھے گا اور اس کا دل گواہی دے گا کہ یہ عین حق ہے، مگر اس وقت عملی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف وقت کا ڈھانچہ ہوتا ہے جو صدیوں کے عمل سے ایک خاص صورت میں قائم ہو جاتا ہے۔ اس ڈھانچے کے تحت کچھ مذہبی یا غیر مذہبی گدیاں بن جاتی ہیں جن پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ عزت اور شہرت کی صورتیں رائج ہو جاتی ہیں جن کی جھنڈی اٹھا کر کچھ لوگ وقت کے اکابر مقام حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ کاروبار اور مفادات قائم ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ اپنے کو وابستہ کر کے بہت سے لوگ اطمینان کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان حالات میں جب ایک غیر معروف کونے سے اللہ اپنے بندے کو کھڑا کرتا ہے اور اس کی زبان سے اپنی مرضی کا اعلان کراتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو اپنی بنی بنائی دنیا بھنگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حق کے پیغام کے تمام تر صداقت کے باوجود وہ چیزیں ان کے لیے اس کو صحیح طور پر سمجھنے کا رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ کبر اور دنیا پرستی، جو لوگ اس ڈھانچے میں بڑائی کے مقام پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ایک چھوٹے آدمی کی بات ماننے میں اپنی عزت خطرے میں پڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ احساس ان کے اندر گھمنڈ کی نفسیات کو جگا دیتا ہے۔ دائی کو وہ اپنے مقابلے میں حقیر سمجھ کر اس کے دعوت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس طرح دنیاوی مفادات کا سوال بھی قبول حق میں رکاوٹ بن جاتا ہے، کیونکہ حق کا دائی ان سماجی روایات کا نمائندہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک نئی اور غیر مانوس آواز کو لے کر اٹھتا ہے، اس لیے اس کو ماننے کی صورت میں لوگوں کو اپنے مفادات کا ڈھانچہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی وہ معنی کیفیت ہے جس کو قرآن میں مہر لگانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جو لوگ دعوت حق کے معاملے کو سنجیدہ معاملہ نہ سمجھیں، جو گھمنڈ اور دنیا پرستی کے نفسیات کے مبتلا ہیں، ان کے ذہن کے اوپر ایسے غیر محسوس پردے پڑ جاتے ہیں جو حق بات کو ان کے ذہن میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ کسی چیز کے بارے میں آدمی کے اندر مخالفانہ نفسیات جاگ اٹھیں تو اس کے بعد اس کی معقولیت کو سمجھ نہیں پاتا، خواہ اس کے حق میں کتنے ہی واضح دلائل پیش کیے جا رہے ہوں۔